اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا آج ہم شروع کر رہے ہیں دور، اور ہم اس کے مضامین کا جو خلاصہ ہے اس لحاظ سے اس کو پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں نظام ربوبیت کے عناصر 4 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں تخلیق یعنی عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2 تسویہ، کسی چیز کو اس کی حقیقی صورت میں آراستہ کرنا۔ نمبر 3 تقدیر، اندازہ کرنا اور تکمیل حیات کو راہ ہموار کرنا۔ نمبر 4 ہدایت، ہر وجود کے لیے زندگی اور معیشت میں ظاہری اور باطنی طور پر صحیح راہیں دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی لحاظ سے پوری کائنات کا نظام 3 اصولوں پر قائم فرمایا ہے، اور انسانی زندگی کے اختیاری پہلوؤں میں بھی ایسا ہی نظام ان کی فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 نظام ربوبیت، نمبر 2 نظام رحمت، اور نمبر 3 نظام عدل۔ عملی زندگی کا استحکام ان 3 عناصر کے ادراک پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ یہی مفہوم سورہ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات کا ہے۔ تخلیق کے آدم کا حقیقی مقصد اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، اور اسی سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ جس کی عبادت ہوگی وہی تمام زندگی کی حاجات کا مرکز ہوگا۔ دنیا میں کسی اور کا یہ مقام نہیں۔ اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات کے صحیح ادراک ہی سے بندگی کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایمان باللہ کے بعد انسان کے مدارج 4 ہیں جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا: مسلم، مومن، متقی اور محسن۔ قرآن کی روح سے اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ مغضوب قوم کی صفات جن کا تذکرہ قرآن نے جگہ جگہ کیا، اور بنی اسرائیل کے کردار کے تاریخی حقائق وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے دعوت اللہ کے نظام عدل سے انحراف، یعنی کہ کبر اور غرور اور افراط و تفریط میں مبتلا ہونا، عہد و واثق کی خلاف ورزی کرنا، استبدال نعمت، تحریف آیات الہی، اور نمبر 4 اشتراء آیات الہی، اللہ کی یاد کے بدلے حقیر نفع کمانا۔ نمبر 5 کتمان حق یا تلبیس حق، حق کو چھپانا۔ نمبر 6 تعمق فی الدین، یعنی بال کی کھال اتارنا۔ نمبر 7 حیلہ سازی۔ نمبر 8 منافقت۔ نمبر 9 آرزوئے ہائے باطلہ اور شفاعت کا غلط تصور۔ نمبر 10 انبیاء اکرام پر اتہام بازی اور قتل۔ نمبر 11 سود خوری۔ نمبر 12 تقلید جامد۔ نمبر 13 منکرات کی محافل و مجالس۔ نمبر 4 ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ اور رسول کے علاوہ دوسروں کا حکم ماننا اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ المناک ابواب ہیں جس کی وجہ سے ان سے امامت کا منصب چھین لیا گیا۔ اب امت مسلمہ کے ہر طبقے کو ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں مغضوب گروہوں کی پیروی سے بچائے، آمین۔ سورۃ فاتحہ کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو دباچہ یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن اور اس قرآن کا تعلق بندوں کی طرف سے دعا اور جواب دعا کا ہے۔
کیونکہ ہر سلیم الفطرت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر سیدھی سلامتی اور سچائی کی راہ پر چل کر کامیاب ہو۔ بندہ دعا کرتا ہے، اے رب العالمین میری رہنمائی فرما، تو اللہ اس کے جواب میں پورا قرآن ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں توحید، رسالت اور آخرت کا تصور دیا گیا ہے، جس پر قرآنی تعلیمات کی پوری عمارت استوار ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تکوینی اعتبار سے پوری کائنات کا نظام بھی ربوبیت، نظام رحمت، نظام عدل پر قائم ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی انفس اور آفاق میں نظر آتا ہے وہ اللہ کی انہی صفات کے مظاہر ہیں۔ ان صفات کا حاصل بھی توحید، رسالت اور آخرت کا نظام ہے۔ نمبر 1 توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور کوئی ہستی ایسی نہیں کہ اس کے کسی کام میں شریک ہو۔ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور ان سب چیزوں کو عدم سے وجود میں لائے۔ زندگی کے جملہ مراحل میں نشوونما دینے اور پھر فنا ہونے تک معاملات میں وہ یکتا پروردگار، حاکم اور فرما روا ہے۔ نمبر 2 اسی نے بنی آدم کو اپنا خلیفہ بنانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ رسول بھیجے، پہلے اللہ پر ایمان لاتے تھے، پھر گمراہ انسانوں کو سیدھے اور سچے راستے کی طرف دعوت دیتے، تاکہ وہ دنیا میں اپنے حقیقی منصب یعنی خلافت پر فائز ہو کر اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے چنا گیا۔ ان کی یہ سیدھی راہ ہر زمانے کی طرح کسی خاص نسل یا قوم یا کسی خاص مذہبی گروہ کی پابند نہیں ہے، بلکہ تمام موجود یا آنے والی نسلوں کے لیے یکساں نظام ربوبیت اور نظام رحمت اور عدل کے عالمگیر تصور پر خدا پرستی کی سیدھی راہ ہے، جس کی ہر انسان میں فطری طلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی مکی اور مدنی زندگی کی جد و جہد خلافت عرضی کا مکمل نمونہ ہے، جس کا قرآن نے جگہ جگہ تذکرہ کیا۔ نمبر 3 یہ زندگی دراصل ہر انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے جو کہ بطور خلیفہ گزارتا ہے۔ اس زندگی کی ایک مہلت اور مدت ہے، سب کو مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو اس زندگی کو اس نقطہ نظر سے ذمہ دارانہ طریقے سے گزاریں گے اور اس لیے ان نیک لوگوں کی طریقہ اختیار کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ہر وقت یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، اے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا اور اس پر آخری دم تک قائم رکھ۔ اس میں ہماری مدد فرما اور ہماری حفاظت فرما کہ ہم ان لوگوں کی راہ اختیار نہ کریں جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور سیدھی راہ سے گمراہ نہ ہو جائیں، کہ اس طرح آخرت میں ابدی تکلیف و عذاب دوزخ سے بچ جائیں۔ اس صورت کو ہر روز 5 نمازوں میں پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات اور دعوت قرآن کی روشنی کو پیش نظر رکھیں اور خود بھی صراط مستقیم پر چلیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام اپنی زندگی میں جاری کیا اس کو لے کر چلیں، پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنے گھر میں، پھر محلہ اور شہر میں، پھر پوری دنیا میں اس پروگرام کے لیے مسلسل اور منظم جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ اپنا حصہ ادا کریں، تاکہ دنیا میں عملی طور پر نظام ربوبیت اور نظام رحمت اور نظام عدل قائم ہو سکے۔ آگے ہم دیکھیں گے گمراہ لوگوں کی صفات اور امت کے زوال کے اسباب۔ نمبر 1 ہے توحید سے انحراف کے بعد بدعت، شرک اور نفس پرستی کی راہوں میں مبتلا ہونا۔ نمبر 2 پہ شرک کے نتائج یعنی خود غرضی اور اخلاقی پستی۔ نمبر 3 اخلاقیات اور فرقہ بندی، گروہی اور نسلی انتشار، سیاسی اختلاف۔ نمبر 4 پر معاشی اور اقتصادی بدحالی، پھر ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنا۔ نمبر 5 میں مہنگائی اور قحط سالی اور روزی کی تنگی۔ نمبر 6 خواہشات کی بندگی سے عام وبائیں اور امراض میں مبتلا ہونا۔ نمبر 7 عام ہلاکت، خانہ اور ویرانی۔ نمبر 8 میں ہے عام محکومی اور غلامی۔ نمبر 9 دوسری قوموں کا تسلط اور اس کے بعد اس قوم کی ہلاکت۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ آگے ہم سورہ بقرہ کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ہم تمام سپاروں کو مضامین کے خلاصے کے طور پہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقی پر مبنی ہے، کیونکہ اس کو اس ذات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے جو تمام علوم اور حقیقتوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کی تمام باتیں سراسر ہدایت، نور اور علم پر مبنی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ایمان والے، دوسرے جنہوں نے انکار کیا، تیسرے وہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہیں یعنی وہ منافق۔ جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور جسم بغیر روح کے بیکار ہے، اسی طرح اگر غور کیا جائے تو عالم ہستی کی مادی زندگی میں 3 ہی حالتیں ہوں گی، یا تو سکون ہوگا یا فساد یا دونوں کے درمیانی حالت۔ اس طرح انسان اپنی ہستی پر غور کرے، یا تو زندگی ہوگی یا موت یا پھر بیماری کی حالت۔ اس بیماری کی حالت کو نہ تو زندگی کہا جاتا ہے نہ موت، یہ دونوں کے درمیانی کیفیت ہے۔ یہی حال عقیدہ اور عمل کا ہے۔ ایمان زندگی ہے، بیماری نفاق اور موت کفر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کسی کام کو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ و بچار کر لیتے ہیں، اس کام کے اچھے برے پہلو پر نفع و نقصان کا اچھی طرح جائزہ لے لیتے ہیں اور محتاط زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دراصل قرآن کی تعلیمات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو متقی یعنی محتاط زندگی بسر کرنے والا کہا گیا۔ پھر متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو نمبر 1 غیب کی حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے، یعنی خدا کی ذات پر، اس کی صفات پر، ملائکہ، وحی، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 2 ایمان لانے کے بعد پوری زندگی میں ان تعلیمات کا سچا نمونہ بن جائے۔ اطاعت کے بعد پہلا عمل نماز قائم کرنا، نہ صرف خود نماز پڑھے بلکہ نماز باجماعت کا اہتمام بھی کرے۔ نمبر 3 پھر عمل کی دوسری شکل مالی قربانی بیان کی گئی کہ ایسا آدمی زر پرست نہ ہو، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 4 ان تمام کتابوں پر ایمان لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے مختلف زمانوں، قوموں اور ملکوں کے انبیاء پر اتاری گئیں۔ نمبر 5 آخرت کی زندگی کو برحق مان کر اپنی زندگی اس عقیدے کے مطابق بسر کرے اور یہ سمجھے کہ وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، اسے ایک روز اپنے سب عملوں کا حساب دینا ہے۔ جس طرح ایک چیز کی بقا اور زندگی کے لیے ایک مدت اور مہلت ہے، اسی طرح اس سارے نظام عالم کو ایک روز فنا ہونا ہے۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد دوسری دنیا پیدا ہوگی، اس میں ہر نفس کو اپنے اچھے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ اس دن نیک ثابت ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو بد ہوں گے ان کو دوزخ۔ آخرت کی کامیابی کا معیار دنیا کی خوشحالی یا بدحالی پر نہیں ہوگا، بلکہ جس کو اللہ قیامت کے روز کامیاب قرار دے گا دراصل وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ جو ان باتوں پر یقین نہ رکھتے ہوں وہ قرآن کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے ہی لوگ یعنی انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں۔ جب ایسے لوگوں نے ان بنیادی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے اس کے خلاف اپنی خواہشات کا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر آپ جتنے بھی دلائل سے ان کو سمجھائیں وہ آپ کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے۔ ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ گویا آپ کی کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، آپ کی باتوں کے لیے ان کے کان بہرے ہوں گے اور آپ کے طریقوں کی اچھائیوں کے لیے ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ دوسرا رکوع ہم نے شروع کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا مادہ نفقہ ہے، نون فا اور کاف، جس کے معنی ہے سرنگ لگانا، یعنی جنگلی چوہے کی طرح زمین میں سوراخ کرنا تاکہ خطرے کے وقت اس میں چھپا جا سکے یا خفیہ راستوں سے بچ کر نکلا جا سکے۔ اس اعتبار سے منافق کا لفظ ایسے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے اسلام کا قائل نہ ہو، یا مسلمانوں کے خلاف جھوٹ، فریب اور غلط الزامات لگا کر اور خفیہ چالیں چل کر ان کو مٹانے کی کوشش کرتا رہے۔ ایسا گروہ کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر ظاہر ہوتے ہیں لیکن منافق مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس رکوع میں ایسے ہی منافقین کی چند ابتدائی علامات اور ان کی عادات اور اطوار کا بیان کیا گیا۔ نمبر 1، منافقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتا، اور جو دل میں ہوتا ہے اس کو زبان پر لانے کی جرات نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اسلام کے منکر ہیں، لیکن صرف مسلمانوں میں اپنا وقار قائم کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کا عمل اس اقرار کے بالکل برعکس ہے۔ دوسری قسم کے منافق وہ ہیں جو مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے اور ان کی تنقید یا گرفت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانا چاہتے ہیں اور اپنا مفاد اسی میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شریک رہیں اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین سے بھی رابطے میں رہیں، تاکہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بچ سکیں۔ ایسے افراد مسلمانوں کے ساتھ فریب اور دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کی یہ نفاق کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز ہی نہیں کر سکتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس طرز عمل میں سے ملک میں انتشار اور فساد پیدا نہ کریں، تو ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ بس پردہ وہ سازشیں کرنا، دوست بن کر دشمنی کرنا، جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈے سے بدنظمی پیدا کر کے فساد پھیلانا اور ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ ان کی اس روش کو دیکھ کر غیر مسلم اور کافر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں۔ تیسری قسم کے منافق وہ ہیں جو اسلام کے قائل تو ہوتے ہیں لیکن دنیاوی مفادات کے پیش نظر اپنے آبائی تصورات، رسم و رواج کو چھوڑنے اور اسلام کے عائد کردہ ضابطوں کی پابندیاں قبول کرتے ہیں، حقوق و فرائض کا بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سچائی اور اخلاق کے ساتھ قبول کریں تو وہ مسلمانوں کو جو سچے دل سے اسلام کو اپنا کر اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جو اس دور میں کفر اور باطل نظریات کے بڑے طاقتور گروہوں کے مقابلے میں اسلام اور حق کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ان کے نزدیک ناممکن ہے۔ ان کی رائے میں یہ کام احمقانہ ہے۔ ان کے اس قول کے جواب میں اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ دراصل یہی لوگ احمق ہیں، کیونکہ سچائی اور حق ہی کا بالا آخر بول بالا ہوتا ہے۔ ان کے چونکہ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے مفادات کی خاطر جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اسلام کے مخالفین سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو الو بنا رہے ہیں۔ ہم ان کے اندرونی راز اور پروگرام آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ان سے ملتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر کو انہی پر پلٹ دیتا ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نفع کا سودا کہتے ہیں وہی آخر کار ان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے اور وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ ایسے ہی منافقین کے بارے میں آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ پہلی قسم کے منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے کفر کے اندھیروں میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور اسلام کی دعوت دی اور تمام ماحول روشن کر دیا اور لوگوں میں نیکی اور بدی، حق و باطل کی تمیز پیدا کر دی۔ تو یہ منافق جو خواہشات نفس کے بندے ہیں، ان کو اس روشنی کے ماحول میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے خود ہی جس راستے کو اپنے لیے منتخب کیا تھا اس میں سرگردہ رہے۔ اس میں سرگردہ رہنے کی وجہ سے روشنی کے باوجود تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے طرز عمل کی وجہ سے ان کا نور ان سے چھین لیا
اسلام کی جو شمع روشن ہوئی ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے سب مواقع کھو بیٹھے اور اپنی اصل حالت میں مسلمانوں کے سامنے نمایاں ہو گئے اور اس قابل نہ رہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں۔ اب اپنی اغراض اور ذاتی مفادات کی وجہ سے اسلام کی روشنی سے محروم ہو کر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے کان حق بات سننے کے لیے بہرے، زبان حق بات کہنے کے لیے گونگی اور آنکھیں حق کی روشنی دیکھنے کے لیے اندھی ہیں۔ منافقین کا وہ گروہ جو اسلام کا قائل ہے لیکن اسلام کے راستے میں جہاد اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ بادل، کڑک اور چمک سے مراد اسلام اور کفر کے مقابلے میں وہ سخت قسم کی آزمائشیں ہیں جن سے مومن کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کمزور اور ضعیف الایمان منافق اسلام کے فائدے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، مگر جب اسلام کی کسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شک اور تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں اسی کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اسلام میں کامیابی نظر آتی تو اسلام کا ساتھ دینا شروع کر دیتے۔ اسلام قربانی کا مطالبہ کرتا اور ان کے پہلے سے جمے ہوئے خیالات یا خواہشات کے خلاف کوئی بات کہتا تو ٹھٹک کر رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے لیے جس راستے کو پسند کرتا ہے، جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، اسے اتنا ہی دیکھنے، سننے اور کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے۔